اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اکثر و بیشتر احباب جب ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ خواب تو بیان کر رہے ہیں اور روح کا اور جو جسم کا ہے تعلق مرنے کے بعد وہ بھی بیان کر رہے ہیں، لیکن برزخ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، سکرات کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو، خاص طور پر بچوں کو، نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، واقعی یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم اس جانب توجہ دیں، اور حوالہ میں یہ چاہوں گا کہ بہت سارے حوالے موجود ہیں، لیکن کتاب الروح کے حوالے سے ابن قیم الجوزیہ جو ایک علامہ ہے، ایک اسکالر ہیں، انہوں نے ان مباحث کو اپنے سامنے رکھا ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے حوالے دیے ہیں۔ تو سب سے پہلے بنیادی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو زندگی جس کو ہم دنیا کی زندگی کہتے ہیں، ایک یہ زندگی ہے، ایک برزخ کی زندگی ہے، اور دار عقبہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں امور کی وضاحت فرمائی ہے۔ اب چونکہ ہم اس دنیا میں ہیں تو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ سکتے۔ ایک تو علم کی کمی ہے، دوسرا ہمارے پاس وہ ڈیوائس ہی نہیں ہے جو ہم ڈیکوڈ کر سکیں بہت سی چیزوں کو۔ بہت سے اللہ کے راز ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا ہے۔ تو آج سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ سکرات کی کیفیت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر فرد کو، چاہے وہ کافر ہو، مومن ہو، کسی بھی عمر کا ہو، جس کیفیت کا بھی ہو، لیکن ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد بھی ہوا ہے کہ ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب یہ موت کا مزہ کب چکھتا ہے؟ وہ شخص خاص طور پر جو دنیا سے جا رہا ہو، اس کی کیفیت کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ مثلا ایک واقعہ صاحب کتاب علامہ ابن قیم الجوزیہ نے لکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے احباب سے کہا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ انہیں اٹھایا گیا۔ آپ نے 3 بار جملے کہے کہ یعنی جس میں یہ اعتراف تھا کہ میں حق ادا نہیں کر سکا اس طرح سے، اور بہت مجھ سے غلطیاں ہوئیں، اس طرح کے کچھ جملوں کا مفہوم تھا جو انہوں نے کہا۔ تو پاکیزہ شخصیت تھی، لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے حس قائم کرتا ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ 3 بار جملے یہ کہے، اور اس کے بعد ایسے کر کے پوری آنکھوں کے ساتھ سامنے کی طرف دیکھا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں ایسی مخلوق دیکھ رہا ہوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات ہو رہی ہے، کہ میں ایسی مخلوق دیکھ رہا ہوں کہ نہ یہ دیکھی گئی، نہ یہ جنات ہے، نہ یہ کچھ اور ہے، لیکن یہ ایک الگ سے مخلوق ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کلمہ طیبہ کا اعادہ کیا اور آنکھیں بند ہو گئی۔ آپ نے یہ بات آپ نے اس بات پر غور کیا ہوگا اور محسوس کی ہوگی یہ بات کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا انتقال ہونا ہوتا ہے، ابھی 2 دن، 4 دن، 10 دن، کچھ دن باقی ہوتے ہیں، لیکن ان کے جملے اس طرح کے آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ملاقات کیسی ہوگی، پتہ نہیں میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا، اچھا اگر میں نہ ہوں تو تم یوں کر لینا۔ روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ ایسے جملوں کے بعد ہمیں اپنے ان احباب کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان سے کہلوا رہا ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کے دل جاری ہوتے ہیں، یعنی روحانیت میں ان کے دل آئینہ بن جاتے ہیں، اور ان کے دل پر یہ کیفیت آتی ہے کہ خود بخود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مشیت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگتے ہیں۔ عالم سکرات میں شدت اور سختی
ظاہر ہے کہ سب کو معلوم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے کون نہیں جانتا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہوئی تھی۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہیں امہات المومنین میں، فرماتی ہیں کہ کیسے پانی کے مشکی سے آپ کے اوپر پانی بہایا گیا، آپ کے اوپر پھر آپ کو لے جایا گیا اور آپ نے خطبہ بھی دیا۔ عزیزان گرامی، یہ جو نزا کا وقت ہے، سکرات کا وقت ہے، واپسی کا وقت ہے، لوٹنے کا وقت ہے، موت کے قریب آنے کا وقت ہے، اس میں روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ فرشتے آ کر قریب بیٹھ جاتے ہیں، اور جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ، ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ پاتے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی ہے کہ ہم وہاں موجود ہوتے ہیں اور فرشتے بھی اتر جاتے ہیں، ہم فرشتوں کو نہیں دیکھتے؟ تو اس پر ابن قیم الجوزی نے ایک جملہ لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بالکل یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے خواب میں جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے سامنے سو رہے ہوتے ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے محسوس کر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ اور یہ جو نزا کا وقت ہے، یہ جب اس سے نکلتا ہے آدمی تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو فرشتے ہیں، وہ فرشتے جو ارد گرد جو لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دعا یا بد دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جو دنیا سے جا رہا ہو یا جس کی تیمارداری کے لیے آپ جا رہے ہو، یا کیفیت یہ ہو کہ کچھ نہیں پتا کہ اب کیا ہونے والا ہو، تو آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے، جو بھی اوراد و اشغال آپ کو پتہ ہے وہ کرنا چاہیے، نہ کہ آپ دنیاوی باتیں کریں۔ جو دنیا سے جا رہا ہے اس کے سامنے فرشتے بھی ہیں، اور اس کے سامنے آپ کے رشتوں کا احساس بھی ہے، تو آپ کے رشتوں کا احساس اور فرشتوں کی موجودگی کو وہ محسوس کر رہا ہے، اور فرشتے آمین بھی کہہ رہے ہیں۔ اور ایک بات عرض کرتا چلوں کہ عالم سکرات کے بعد جب عالم برزخ آتا ہے، یعنی جو انتقال کی کیفیت آتی ہے، اور جب مردے کو آپ نہلا رہے ہوتے ہیں، مردے کو لے جا رہے ہوتے ہیں، مردے کو آپ دفنا رہے ہوتے ہیں، اور مردے کی جو کیفیت ہے قبر میں سوال و جواب ہو رہا ہوتا ہے، یہ ساری وہ کیفیات ہیں جس میں سانس نکلنے کے بعد عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عالم برزخ کیا ہے اور اس کی کیفیات کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس پر ہم کل گفتگو کریں گے اپنے جو ہماری مجلس ہے، محفل ہے، اس میں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کتاب و سنت کے حوالے سے سمجھیں گے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم برزخ کے متعلق بھی کیا فرمایا ہے، عالم حیات کے متعلق، اور عالم عقبہ جو آخرت ہے اس کی کیفیات کیا ہوں گی۔ تو انشاءاللہ کل ہم برزخ پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس زندگی کی مشکل کو بھی آسان فرمائے، یعنی مشکلات ساری آسان ہوں، ہماری برزخ کی مشکلات بھی آسان ہوں، اور ہماری آخرت کی مشکلات بھی آسان ہوں۔ آمین۔ یا ربنا کریم، تو کرم کرنے والا ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں دین کی فراست، دین کی محبت اور دین سے وفا کا سلیقہ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔